یوم آزادی، یہ آزادی کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 15 اگست منانے کا مطلب مٹھائی کھانے کا دن، لڈو کھانے کا دن، سموسہ کھانے کا دن، جلیبی کھانے کا دن، بتاشا کھانے کا دن۔ 26 جنوری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس دن جھنڈا پھہراتے ہیں اور جلیبیاں بانٹتے ہیں، سموسے بانٹتے ہیں، یہی ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس دن پروگرام کرتے ہیں تو ناچ و ڈانس والا پروگرام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ہی ہاں ہاں، یہی سب پروگرام کرتے ہیں۔ کیا 26 جنوری منانے کا مطلب، 15 اگست منانے کا مطلب صرف یہ ہے مٹھائیاں بانٹنا، سموسے کھانا، جلیبیاں کھانا، یہی اس کا مطلب ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، ایسا قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ دن، یہ جو 2 دن آتے ہیں سال میں، ہمیں ایک واقعہ، ایک اتہاس کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پوروجوں، ہمارے اسلاف، دیش کے بہادروں کے واقعات کو یاد دلانے کے لیے یہ 2 دن آتے ہیں۔ کیوں؟ ایک زمانہ ایسا تھا، اس دیش میں ہماری حکومت چل رہی تھی، ہم حکومت کر رہے تھے، ہم راج کر رہے تھے، مگر ایک ٹائم ایسا آیا، حکومت چلی گئی۔ کیسے؟ ادر کنٹری والے لے گئے۔ وہ کس طرح سے؟ اس دیش میں ادر کنٹری سے، دوسرے ممالک سے کچھ لوگ آئے تجارت کے مقصد سے، بہت سے دیشوں سے آئے، جیسے نیدرلینڈ سے کچھ لوگ آئے، برطانیہ سے برطانوی لوگ آئے، فرانس سے فرانسیسی لوگ آئے، اسی طرح سے پرتگال سے پرتگالی لوگ آئے، اسی طرح سے جرمن سے جرمنی لوگ آئے، انگلستان سے انگریز لوگ آئے۔ جن انگریزوں سے ہم ہندوستانیوں کو سب سے زیادہ پالا پڑا، یہ قوم بڑی گندی، بڑی بے حیا، بڑی بے شرم، بہت ہی سنگ دل یہ قوم تھی، جن لوگوں سے ہم ہندوستانیوں کو پالا پڑا تھا، جن سے ہمیں ٹکرانا پڑا تھا، جن کی وجہ سے ہمارے بے شمار اور لاکھوں آبا و اجداد اپنے آپ کو قربان کر دیے۔ وہ قوم، وہ لوگ کب آئے؟ یعنی انگریز لوگ کب آئے؟ کیسے انہیں ترقی ملی؟ کس طرح انہوں نے یہاں پر راج کیا؟ کیسے انہوں نے ہمیں غلام بنایا؟ کیسے دیش ان کا غلام بن گیا؟ 1583 عیسوی یا 84 عیسوی میں انگلستان کی طرف سے کچھ انگریز ہندوستان آتے ہیں، لیکن شروع میں ان کی یہاں دال نہیں گلتی، ان کی چلتی نہیں، ان کے قدم جمتے نہیں، مگر 1613 عیسوی میں جبکہ بادشاہ جہانگیر اس دیش پر راج کر رہا تھا، انہوں نے بادشاہ جہانگیر سے درخواست کی، حضرت ہمیں کچھ جگہ دی جائے، حکومت یہ کریں گے، کمپنی کھولیں گے، تجارت کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہیں کچھ جگہ دے دی گئی، مگر ابھی بھی ان کے قدم مضبوط نہیں ہوئے تھے، ان کے قدم یہاں جمے نہیں تھے، مگر افسوس در افسوس کیا کہیں، 1644 عیسوی میں جبکہ شاہ جہاں اس دیش میں حکومت کر رہا تھا، بادشاہ شاہ جہاں جس نے لال قلعہ بنایا، جس نے تاج محل وغیرہ بنایا، ان کی حکومت انڈیا میں چل رہی تھی، ایک مسلم بادشاہ۔
اس زمانے میں بادشاہ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم بیمار پڑتی ہے، دربار کے سارے ڈاکٹرز ناکام ہو جاتے ہیں، سارے ڈاکٹروں کے علاج سے بیگم جہاں آرا بیگم ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے سورت میں ایک ڈاکٹر ہے، انگریزی ڈاکٹر، ڈاکٹر باٹن، ان کو بلایا گیا، بڑا ماہر ڈاکٹر، اگر وہ علاج کرے بیٹی میری ٹھیک ہو جائے گی۔ بلایا گیا، آئے ڈاکٹر، ذرا علاج کریں، دیکھیے بیٹی کو کیا ہوا۔ علاج کیے، بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اب کیا کہنے، بادشاہ خوش، بیٹی ٹھیک ہو گئی میری، کامیاب ڈاکٹر۔ اچھا، کامیاب ڈاکٹرز ان کو جو ہے انعامات و اکرامات سے نوازا گیا، ان پر انعامات و اکرامات کی بارشیں ہوئی، اتنا زیادہ بادشاہ خوش ہوئے کہ کیا کہنے۔ ڈاکٹر کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کو بھی انہوں نے چھوٹ دے دی، آپ لوگ انڈیا میں رہیے، آرام سے رہیے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تجارت کریں۔ بادشاہ کی طرف سے جیسے چھوٹ ملی، انگریزوں نے پر پھیلا دیے، انڈیا میں جگہ جگہ زمین خریدنے لگے، بنگال میں تجارتی کوٹھیاں اور کمپنیاں ایک طرف سے کھولنا شروع کر دیے۔ آگے چل کر کے کالی کٹ کا جو ایک گاؤں ہے اس کو انہوں نے خرید لیا۔ اس طرح سے انگریز ہندوستان میں مضبوط ہونے لگے۔ بادشاہ شاہجہاں کی طرف سے یہ چوک ہونے کی وجہ سے بیچارہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ہندوستانیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، ہندوستانیوں پر دھونس جمانے لگے، ہندوستانیوں کو پریشان کرنے لگے۔ سیاست ملکی میں یعنی سیاست میں بھی حصہ لینے لگے اور ہندوستانیوں سے ڈرنا انہوں نے بند کر دیا، بلکہ دھمکانے لگے ہندوستانیوں کو۔ ہمارے عقل مندوں نے سمجھا، اچھا ادر کنٹری سے آئے ہوئے لوگ ہمارے انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں پر دھونس جما رہے ہیں، ہمیں کو ڈرا رہے ہیں، ہمیں کو دھمکا رہے ہیں، انہیں دیش سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ایک دن دیش ان کا غلام بن جائے گا، ایک دن ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے عقل مند بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے بنگال کی سرزمین سے ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے جناب سراج الدولہ صاحب میدان میں آئے اور انہیں ہندوستان سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کمر بندھ دیے، مگر افسوس سراج الدولہ کا پھوپھا، جو کہ سراج الدولہ کا وزیر تھا، منتری تھا، جسے ہم میر جعفر کہتے ہیں، مشہور ہے میر جعفر، ہم لوگ بھی آپس میں کہتے ہیں، یہ وزیر تھا، سراج الدولہ کا منتری تھا، رشتے میں پھوپھا لگتا تھا، انگریزوں سے جا کے مل گیا، گھوس کھا لیا، بک گیا ان کے ہاتھوں، اور سراج الدولہ کا بھانڈا پھوڑنا شروع کیا کہ ایسے ایسے اگر آپ حملہ کریں گے سراج الدولہ پر آپ کو جیت حاصل ہوگی اور بنگال پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا۔ پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے مٹ بھیڑ ہوتا ہے، سراج الدولہ اپنی فورس لے کر کے، فوج لے کر کے، لشکر لے کر کے پلاسی کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، انگریزی کمانڈر بھی اپنی فورس کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا مقابلہ میں سراج الدولہ کی جیت ہوتی ہے، سراج الدولہ انگریزوں کو دھول چٹا دیتے ہیں پلاسی کے میدان میں، مگر افسوس یہ کم بخت غدار وطن، انگریز کا شکاری کتا میر جعفر کی کوشش سے پھر دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے سراج الدولہ سے، اور سراج الدولہ کی ہار ہوتی ہے۔ 22 جون 1757 عیسوی میں سراج الدولہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور بنگال پر انگریزوں کا قبضہ
ہو جاتا ہے، بنگال انگریزوں کو مل جاتا ہے، بھارتیوں کے ہاتھ سے ادر کنٹری کے لوگ انگریزوں کے ہاتھوں بنگال چلا جاتا ہے، انگریزوں کی مونچھ کڑی ہو جاتی ہے۔ آہا، مل گیا بنگال، اب ہم انڈیا کی باغ ڈور حاصل کریں گے، انڈیا پر حکومت کریں گے، یہ خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مگر ابھی بھی ہندوستان کی مٹی میں، ہندوستان کی سرزمین میں ایسے ایسے بہادر موجود تھے جو انگریزوں کو انڈیا سے صاف کر سکتے تھے، انڈیا سے اکھاڑ کر پھینک کر کے انگلستان بھگا سکتے تھے۔ وہ بہادر تھے میسور کی سرزمین میں جناب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی دھاک انگریزوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انگریز لوگ ٹیپو سلطان کا نام لیتے تھے ان کے ایوانوں میں بھوچال آ جاتا تھا، ڈر اور خوف کا ماحول بن جاتا تھا۔ انگریزی عورتیں تاریخ کی تمام کتابوں میں جس میں انڈیا کا اتہاس، جنگ آزادی کا اتہاس لکھا ہوا ہے اور اس میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کا نام آتا ہے، اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ خاص طور پر محمود بنگلوری کی کتاب صحیفہ ٹیپو سلطان کو آپ پڑھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ انگریزی عورتیں اپنی اولاد کو، اپنے روتے ہوئے بچے کو خاموش کرتی تھی، بیٹا خاموش ہو جا ورنہ ٹیپو سلطان آ جائے گا، ورنہ ٹیپو سلطان آ جائے گا۔ یہ کہنے سے ان کے بچے خاموش ہوتے تھے۔ مگر کیا کہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کے وزراء، ان کے منتری لوگ بھی سراج الدولہ کے منتری کی طرح بک گئے، جن میں غدار وطن میر قاسم پیش تھا، جن میں غدار وطن میر صادق بھی پیش تھا۔ اسی طرح دوسرے منتری بھی انگریزوں کے ہاتھ بک گئے تھے اور انہوں نے ٹیپو سلطان کی کمزوری بتا دی تھی، اس طرح آپ کریں گے، ان کا جو قلعہ ہے ان پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا، ٹیپو سلطان آپ کا کچھ نہیں کر پائیں گے، ٹیپو سلطان آپ کا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو اچانک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر حملہ ہوتا ہے۔ حملہ کا ٹائم کون سا تھا؟ تاریخ نگاروں نے الگ الگ طریقے سے لکھا ہے۔ میں مولانا فیصل احمد ندوی بھٹکلی کی کتاب تحریک آزادی میں علماء کا کردار اور اسی طرح سے دیگر تاریخ کی کتابوں میں ٹیپو سلطان صحیفہ ٹیپو سلطان، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ جناب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دوپہر کے وقت کھانا کھا رہے تھے۔ بعض جگہ صبح کا ناشتہ بتایا گیا ہے، تو دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ لیے تھے، اچانک ہلہ اٹھتا ہے، اچانک آواز بلند ہوتی ہے، وفادار عبدالغفار شہید کر دیے گئے۔ یعنی یہ وفادار تھے ٹیپو سلطان شہید کے، وہ شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ اچانک حملہ ہوتا ہے ٹیپو سلطان شہید کے قلعہ پر، بس لقمہ چھوڑ دیے، سامان ہتھیار وغیرہ لیے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے لشکر لیے، لشکر میں وزیر سب بک چکے تھے سوائے چند وزیروں کے۔ وزیر جب بک جائے تو پھر بادشاہ کیا کر سکتے ہیں؟ وزیر سب ان کے ہاتھوں میں، انگریزوں کے ہاتھوں میں۔ ٹیپو سلطان شہید اس کے باوجود بھی اپنے جو بچے کھچے وزراء تھے، وفادار تھے، جن میں کچھ مسلم عورتیں تھیں، جن میں کچھ ہندو عورتیں تھیں، جن میں کچھ علماء اکرام تھے اور کافی تعداد میں علماء اکرام تھے، ان کو لے کر انگریزوں سے بھڑ گئے۔
لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے، چاروں طرف دشمن ہے دشمن، بیچ میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے وفادار سپاہی۔ اس کے باوجود بھی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شام کا ٹائم ہونے جا رہا تھا، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ اس میں آپ کا جو خادم تھا، جو نو مسلم خادم تھا راجہ خان، یہ بھی ٹیپو سلطان سے دور ہونے لگا۔ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، راجہ خان جو آپ کا خادم تھا اس نے کہا جناب آپ جو ہے اپنا ہاتھ انگریزی کمانڈر جس کا نام تھا جنرل ہارس، اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ جائیے جائیے، ہاتھ بڑھائیے، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیجئے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ جناب ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے فرمایا اس موقع پر کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ پھر آپ لڑنے لگے۔ شام ہو چکی تھی، 7 بج چکے تھے، آپ لڑ رہے تھے، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ خادم سے کہا پانی پلاؤ، خادم کے پاس پانی موجود تھا۔ اس سنگ دل نے، اس بے غیرت نے اپنے بادشاہ پر رحم نہیں کیا، یعنی ان کی بات بادشاہ نے نہیں مانی، اس وجہ سے پانی دینے سے انکار کر دیا، نہیں دیا پانی۔ اتنے میں آپ کو ایک گولی لگتی ہے۔ گھوڑا آپ کا پہلے بیٹھ چکا تھا، کئی گولیاں آپ کو لگ چکی تھی، اس کے باوجود بھی لڑ رہے تھے۔ پھر ایک گولی سینے میں لگتی ہے، آپ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ انگریزی بھیڑیے دیکھ کر کے آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ اسی حالت میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریزی بھیڑیے بری نیت سے میری طرف آ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں کئی انگریزوں کو جہنم بھیج دیے۔ پھر ایک گولی آپ کی کن پٹی میں لگی اور ہمیشہ کے لیے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزی کمانڈر جنرل ہارس آپ کی لاش کے پاس آیا اور کہا ہاں آج سے انڈیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سنیے گا، میں آج کی مجلس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی بات کروں گا کہ دیش کو کس طرح سے آزاد کیا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دیش مسلمانوں کا تھا، اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو دیش کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا پڑا، سب سے پہلے۔ اس وجہ سے کہ جو آپ کا سامان، آپ کا جھولا اگر کوئی لے کر بھاگے تو سب سے پہلے آپ کو دوڑنا پڑے گا، سب سے پہلے چور کا پیچھا آپ کو کرنا پڑے گا، بعد میں ہم پیچھا کریں گے۔ یہی ہے انڈیا ہمارے ہاتھ سے جا رہا تھا، اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا پڑا۔ سب سے پہلے بنگال کی سرزمین سے سراج الدولہ نے پیچھا کیا، پھر میسور کی سرزمین سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے پیچھا کیا، مگر غدار وزیروں کی وجہ سے ناکام رہے، مگر وہ تو کامیاب رہے، غدار ناکام رہے، جن کے کالے کارنامے اتہاس کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے سراج الدولہ نے پیچھا کیا جو کہ مسلمان تھے۔ دوسرے نمبر میں ٹیپو سلطان شہید نے انڈیا کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑا جو کہ مسلمان تھے۔ اب 1799 کے بعد علماء کرام کے کان کھڑے ہو گئے۔ سوچنے کی بات، علماء کرام کے کان کھڑے ہو گئے، جواب وہی ہے، دیش مسلمانوں کا تھا۔ وطن سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، وطن کو بچانا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام
کہ کان کھڑے ہو گئے، اچھا بنگال چلا گیا انگریزوں کے ہاتھ، میسور کی سرزمین چلی گئی انگریزوں کے ہاتھ۔ علماء اکرام کے کان کھڑے ہو گئے اور بیدار ہو گئے، کھلبلی مچ گئی، کیا ہوگا؟ انڈیا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، بنگال چلا گیا، میسور کی سرزمین چلی گئی، اب کیا کرنا ہوگا؟ 3-4 سال کے بعد 1803 عیسوی میں فتویٰ آنے لگا، انڈیا دارالحرب بن چکا ہے۔ سب سے پہلے دارالحرب کا فتویٰ دینے والے محدث عبدالعزیز دہلوی ہیں، اس کے بعد پھر دیگر علماء اکرام کے فتاوے آنے لگے، جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دارالحرب کا فتویٰ دیا، عبدالحی بڈھانوی رحمہ اللہ نے، محمد اسحاق محدث دہلوی نے، اسی طرح سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور دیگر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ انڈیا دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا دارالحرب بن چکا ہے مطلب اب دیش ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں جا چکا ہے، دیش ہمارا تھا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے دیش پر دوسرے نے قبضہ کر لیا، اب حرب یعنی جنگ کر کے لڑ کر کے دیش کو حاصل کرو ان سے، انڈیا کے لوگوں بیدار ہو جاؤ۔ یہ ہے دیش کے دارالحرب ہونے کا مطلب، یعنی جگایا مسلمانوں کو علماء کرام نے کہ تمہارا دیش چلا گیا، بچاؤ بچاؤ، حاصل کرو دیش کو۔ یہ جیسے فتویٰ آیا علماء کرام کی طرف سے، پورے انڈیا میں علماء کرام جاگ گئے انگریزوں کے خلاف، لیکن دعوت تبلیغ کے نام سے ایک تحریک نکلی، تحریک مجاہدین، وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں، وہابی تحریک۔ یہ خالص مسلمانوں کی تحریک تھی، یہ خالص علماء کرام کی تحریک تھی، جس کے بانی، جس تحریک کو چلانے والے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ انجن تھے اس تحریک کے، ان کے پیچھے علماء کرام تھے، مگر پورے انڈیا میں ان کا جال بچ چکا تھا، پورے بھارت میں اس تحریک کا جال بچ چکا تھا۔ انگریزوں کی حالت خراب ہو گئی، انہیں معلوم ہو گیا اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، مگر پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ ایک جگہ کام نہیں ہو رہا تھا، جگہ جگہ کام ہو رہے تھے پورے بھارت میں۔ انگریز سب سے زیادہ اس تحریک سے ڈرے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس تحریک میں کام کرنے والے لوگوں کو، اس تحریک میں کام کرنے والے مسلمانوں کو، مولاناؤں کو، علماء کرام کو جب پکڑتے تھے بے دردی کے ساتھ سزا دیا کرتے تھے، بھیانک سزا دیا کرتے تھے، جن سزاؤں کا جب تذکرہ کرتے ہیں روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس دیش کے لیے ہمارے علماء کرام کو کیسے کیسے ستایا گیا۔ آپ پڑھیے ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کتاب وہابی موومنٹ ان انڈیا، جس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے ہندوستان میں وہابی تحریک کے نام سے۔ مسلم عظیم آبادی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح سے ڈبلو ہنٹر ڈبلو ہنٹر کی ایک کتاب ہے انڈینز مسلمز، جس کا ترجمہ ڈاکٹر صادق حسین نے اردو میں کیا ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے۔ آپ ان دونوں کتابوں کو پڑھیے، کانپ اٹھیں گے، روح تڑپ اٹھے گی ہمارے علماء کرام کو اس دیش کے لیے کیسے کیسے سزائیں دی۔ جسم میں سوئی چبھوئے گئے، زندہ جسم میں سوئی چبھوئے گئے، چمٹے سے ناخن اتارا گیا، الٹا لٹکا کر کے نیچے سے آگ لگا دی گئی،
ہمارے علماء کرام کو اس دیش کے لیے کام کرنے کی وجہ سے، اس دیش کو بچانے کی وجہ سے آج کیا سے کیا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس دیش میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ آگے میں بتا رہا ہوں، یہ وہابی تحریک والے کو سزا دی جاتی تھی، یہ وہابی تحریک لاسٹ تک رہی، میں آخر میں بتاؤں گا۔ آئیے ذرا 1857 کی طرف، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا کہ 1857 کی جنگ کیوں برپا ہوئی، آخر پورے بھارت میں انگریزوں کے خلاف ہندوستانی ہندو مسلم سکھ عیسائی کیوں جاگ گئے انگریزوں کو بھگانے کے لیے۔ الگ الگ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نئی بندوق آئی جس میں گولی کے نام پر کارتوس ڈالا جاتا تھا، جس میں سور اور گائے کی چربی لگی جاتی تھی، جسے کھولنے کے لیے منہ سے کھولنا پڑتا تھا، تو اس سے ہندو مسلم فوجی کے اندر جو ہے نفرت پیدا ہوئی۔ مسلم فوجوں نے کہا کہ اچھا، سور کی چربی میں ہم کیسے منہ لگائیں گے، انگریزوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ مسلمان فوج بھی ہندو فوج بھی انگریزوں کی فوج کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ہندو فوجیوں نے کہا گائے تو ہماری ماتا ہے، اس کی چربی کارتوس میں لگائی جاتی ہے، کیسے ہم منہ لگائیں، نہیں گوارا، نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ 1857 کی جنگ برپا ہونے کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے، مگر جہاں تک میں نے محسوس کیا، جہاں تک میں نے 1857 کے بارے میں مطالعہ کیا، مجھے معلوم ہوتا ہے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، انگریز لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے انڈیا تو اب ہمارا ہو چکا، خامہ خواہ سیٹ پہ بہادر شاہ ظفر بیٹھا ہوا ہے، ان سے دیش حاصل کر لینا چاہیے، اس لیے بار بار دھمکی بھی آتی تھی بہادر شاہ ظفر کے پاس، اور گزارش بھی آتی تھی، کبھی میٹھی گزارش، کبھی کھٹی گزارش، کبھی دھمکی کے ساتھ کہ آپ دیش ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بہادر شاہ ظفر نے مشورہ کیا مگر ہندو مسلم سکھ عیسائی، جی ہندو مسلم سکھ عیسائی 1857 میں، اس سے پہلے صرف اور صرف مسلمان، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ابھی بھی کچھ نہ کچھ دیش سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا بہادر شاہ ظفر سے نہیں، اتنا کمزور نہیں ہونا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انگریزوں کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم ٹکرائیں گے انگریزوں سے، دیش آپ ان کے حوالے نہ کریں۔ اب سنیے، بہادر شاہ ظفر جو ابھی برائے نام یعنی صرف نام کے بادشاہ رہ گئے تھے، انہوں نے پکارا انڈیا کے لوگوں کو، اعلان کیا، ہاتھی پر سوار ہو کر کے دیش کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو جگایا انگریزوں کے خلاف۔ ہندوستانی بیدار ہو گئے، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کیا کہتے ہیں ہندو بھائی ہو، سب جو ہے بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ سیٹ پر بادشاہت کی کرسی پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بہادر شاہ ظفر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اب 1857 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کی پہلی ٹکر ہوتی ہے نیکولس سے، انگریزی کمانڈر نیکولس سے، نیکولس کی ہار ہوتی ہے، بہادر شاہ ظفر کی جیت ہوتی ہے، نیکولس مارا جاتا ہے۔ دوسرا بے درد، بے حیا، سنگ دل، مکار، عیار، گیدڑ ہڈسن، جس کو ہڈسن بھی کہتے ہیں، ہڈسن انگریزی کمانڈر بہادر شاہ ظفر سے ٹکرانے کے لیے آیا، مقابلہ ہوا، مقابلہ ہوا،
بہادر شاہ ظفر کی ہار ہو جاتی ہے، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بڑی بے عزتی اور بڑی توہین کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کو اریسٹ کرتا ہے، اس کے بعد لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد انہیں ذہنی سزا دینے کے لیے بہادر شاہ ظفر کے سامنے کھانے کی شکل میں نذرانے کے طور پر بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر کو کاٹ کر کے پلیٹ میں چھپا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیجئے بادشاہ جی، یہ تحفہ ہے، یہ نذرانہ ہے آپ کے سامنے۔ چادر اٹھائی گئی، پردہ کھولا گیا، دیکھا کہ ان کے بیٹوں کے سر تھے۔ بہادر شاہ ظفر جو کہ پڑھے لکھے تھے، بہت ہی پڑھے لکھے تھے، شاعر تھے، انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، رویا دھویا نہیں، بلکہ اچھی اردو میں ایک جملہ کہا کہ تیموری نسل کے غیور شہزادے اپنے بڑوں کے سامنے اسی طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ تیموری نسل کے غیور شہزادے اپنے بڑوں کے سامنے اسی طرح سرخرو ہوتے ہیں، یہ کہے۔ میرے بھائیوں، اس دیش کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے قربانی دی ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے 1857 عیسوی میں جو کہ پورے بھارت میں جگہ جگہ جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے مین کمانڈر، مین ہیرو بہادر شاہ ظفر تھے، جن کے اشارے پر پورے بھارت میں جنگ ہو رہی تھی۔ خود بہادر شاہ ظفر نے جنگ کی۔ پھر لکھنؤ اگر آپ پہنچتے ہیں تو ایک بہادر خاتون بیگم حضرت محل انگریزی کمانڈر کیمبل سے ٹکراتی ہے، وہ خود میدان جنگ میں ہاتھی پر سوار ہو کر کے انگریزی بھیڑیوں پر اپنی فوج کو للکارتے ہوئے کہتی ہے چلو لڑو، مگر افسوس بیگم حضرت محل کی ہار ہو جاتی ہے، گرفتار نہیں ہوتی مگر نیپال چلی جاتی ہے۔ وہاں سے اگر آپ آئیں گے وہی 1857 عیسوی میں دو بہادر ہندو بھائی، ہمارے دو بہادر ہندو بھائی انگریزوں کو بھگانے کے لیے، دیش سے نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے کانپور سے۔ ایک کا نام تھا نانا صاحب پیشوا، دوسرے کا نام تھا تاتیا ٹوپے۔ وہی کیمبل، وہی خطرناک انگریزی کمانڈر بیگم حضرت محل سے فارغ ہونے کے بعد کانپور پہنچتا ہے، تاتیا ٹوپے اور نانا صاحب پیشوا کی فوج سے ٹکراتا ہے، ان دونوں کی ہار ہو جاتی ہے، کیمبل کی جیت ہو جاتی ہے۔ یہی کیمبل، یہی انگریزی کمانڈر پھر جو ہے وہ بریلی کا رخ کرتا ہے، وہاں پہ ایک مسلم کمانڈر خان بہادر خان اپنی فوج لے کر کے انگریزوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر افسوس یہ کیمبل بڑا ہی خطرناک تھا، بڑا ہی تجربہ کار تھا۔ اس کی فوج، یہ اپنی فوج لے کر کے خان بہادر خان کی فوج سے ٹکرایا، خان بہادر خان کی بھی ہار ہو جاتی ہے۔ یہاں گورکھپور اگر پہنچیے تو یہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں ہندو بھائی گجادر سنگھ ایک انگریزی کمانڈر سے ٹکرایا۔ اگر آپ الہ آباد پہنچیں گے تو وہاں پہ لیاقت علی صاحب انگریزی کمانڈر سے ٹکرایا۔ اگر فتح پور اگر پہنچیں گے ایک مسلمان عظیم اللہ صاحب نے انگریزی فوج سے ٹکرایا۔ اسی طرح سے فیض آباد اگر پہنچیں گے مولانا احمد اللہ صاحب جو انگریزی فوج سے ٹکرایا۔ بہار اگر آپ پہنچیں گے بابو کنور سنگھ جو کہ بہت بڑا زمیندار تھا، یہ جو ہے یہ ولیم ٹیلر انگریزی کمانڈر سے ٹکرایا اور ولیم ٹیلر کو اس نے دھول چٹا دی۔ ولیم ٹیلر کی ہار ہوئی، بابو کنور سنگھ کی جیت ہوئی۔ پیر علی صاحب بھی بہار سے نکلے تھے مگر پہلی ہی اریسٹ کر لیے گئے۔ راجستھان میں یہی 1857 عیسوی کی بات بتا رہا ہوں، راجستھان میں دو بھائی ہردیال سنگھ اور کیا کہتے ہیں جے دیال سنگھ انگریزی کمانڈر سے ٹکرائے۔
اس طرح سے 1857 میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے دیش کے لیے قربانی پیش کی۔ مگر اتہاس کی کتاب دیکھیے، 1857 عیسوی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں جس میں 1857 کی بات لکھی گئی ہے، آپ اس میں دیکھیں گے میرٹھ سے لے کر کے دہلی کے چاندنی چوک تک دونوں روڈ کے دونوں کنارے جتنے بھی درخت تھے علماء کرام کے سر لٹکائے گئے تھے، یعنی انہیں پھانسی دی گئی تھی۔ میرٹھ سے لے کر دہلی کے چاندنی چوک تک جتنے بھی درخت تھے سڑک کے دونوں کنارے مسلم علماء کو لٹکایا گیا تھا، انہیں پھانسی دی گئی۔ پنڈت میوا گپتا اپنی کتاب مسلم مجاہدین کے صفحہ نمبر 230 پر لکھتے ہیں کہ 1857 عیسوی میں 5,55,000 مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، جن میں صرف اور صرف 55,000 علماء کرام موجود تھے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ آج کہا جاتا ہے کہ اگر اتنے مسلمانوں نے دیش کے لیے جان دیا ہے تو سڑک کے کنارے کنارے جب گھومتے ہیں کسی مسلمان کی مورتی نظر نہیں آتی۔ جس چوراہے پر دیکھو پنڈت جواہر لال نہرو کی مورتی، کہیں پہ دیکھو مہاتما گاندھی کی مورتی، روپیہ میں دیکھو مہاتما گاندھی کی مورتی تصویر، اسی طرح سے ڈاکٹر امبیڈکر کی مورتی، سردار ولبھ بھائی پٹیل کی مورتی، اسی طرح سے ہندو بھائیوں کی مورتی نظر آتی ہے۔ اگر دیش کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی مورتیاں کہاں؟ دال میں کچھ کالا ہے؟ نہیں، پوری دال سفید ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں مورتی پوجا کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام مورتی پوجا والا مذہب نہیں ہے۔ اگر اسلام میں مورتی پوجا کی بات ہوتی، محمد الرسول اللہ کی مورتی ہوتی، ابوبکر صدیق کی مورتی ہوتی، عمر فاروق کی مورتی ہوتی، حضرت علی کی مورتی ہوتی، عثمان غنی کی مورتی ہوتی، سارے انبیاء اکرام کی مورتی ہوتی، تمام صحابہ اکرام کی مورتی ہوتی۔ دیش سے محبت کرنا ہمارے ایمان میں داخل ہے، دیش کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے، دیش کے لیے لڑا تھا، دیش بچانے کے لیے لڑا تھا، دیش کی حفاظت کے لیے لڑا تھا، مورتی بنوانے کے لیے نہیں، اپنے پرچار و پرسار کے لیے نہیں۔ اور اگر مورتی بنوانے کے لیے مسلمان دیش کے لیے لڑا ہوتا، جنگ آزادی کی لڑائی لڑی ہوتی، تو اگر کیا کہتے ہیں جہاد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی مورتی بنائی جاتی، ہندوستان کے اکثر چوراہے مسلمانوں کی مورتیوں سے بھرے ہوتے، ہندوستان کی اکثر سڑکیں مسلمانوں کی مورتیوں سے بھری ہوتی، ہر جگہ مسلمانوں کی مورتیاں ہی نظر آتی۔ مگر ہم نے اس کے لیے نہیں لڑا تھا۔ 1857 عیسوی ہی کی بات بتا رہا ہوں، جتنے بھی ہندو کمانڈر تھے اس میں ان کی فوج میں مسلمان بھی موجود تھے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، جھانسی کی رانی، ان کی فوج میں بڑے بڑے علماء کرام بھی موجود تھے، جیسے مولانا احسان علی کا نام آتا ہے۔ بڑے بڑے بہادر موجود تھے جھانسی کی یعنی مہارانی لکشمی بائی کی فوج میں، جیسے توپ چلانے والے غوث خان تھے، غلام غوث خان۔ یہ غلام غوث خان کون؟ یہ کڑک بجلی توپ چلانے والے، یعنی مہارانی لکشمی بائی کی فوج میں ایک توپ چلائی جاتی تھی جس توپ کا نام تھا کڑک بجلی توپ۔ یہ توپ چلانے والے بہادر مسلمان غلام غوث خان تھے۔ اسی توپ سے انہوں نے ایک انگریزی کمانڈر کو اڑا دیا تھا جو بہت ہی خطرناک کمانڈر تھا۔ رانی کو معلوم ہوا، انہوں نے کڑا، سونے کا کڑا غلام غوث خان کو کیا کہتے ہیں تحفے میں، گفٹ میں پیش کیا۔ آج بھی غلام غوث خان کی مورتی موجود ہے۔ جھانسی کا محل نیٹ پہ سرچ کریں،
آپ کو وہ توپ بھی ملے گی جس میں جو ہے کڑک بجلی توپ جو ہے نام لکھا ہوا ہے، غلام غوث خان کا نام لکھا ہوا ہے۔ جھانسی کا محل سرچ کریں، دیوار میں ایک بورڈ ملے گا، 3 آدمیوں کے نام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر غلام غوث خان کا نام ہے، دوسرے نمبر پر ایک ہندو بہن موتی بائی کا نام ہے، تیسرے نمبر میں خدا بخش نامی ایک مسلمان کا نام ہے۔ تو جتنے بھی کیا کہتے ہیں ہمارے ہندو کمانڈر تھے 1857 میں لڑنے والے، ان کی فوج میں مسلمان بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے۔ اس دیش کے لیے ہم نے کافی قربانیاں پیش کی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کا دیش کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس ہلکا پھلکا وہ مولانا ابوالکلام آزاد، لیکن ان کے پارٹنروں میں جو اور تھے مسلمان، ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور جیسے آپ آزادی کے جو متوالے اور ہیرو وغیرہ ہیں، ڈھیروں مسلمان مل جائیں گے۔ میں ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں جو ہے تھوڑا وہ کالا پانی کی بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد مہمان آنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آئیں گے مہمان، میں اسٹیج سے چلا جاؤں گا۔ اس دیش کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کالا پانی کی سزائیں بھی برداشت کی ہیں، جھیلی ہیں۔ یہ کالا اور گورا پانی یہ کیا چیز ہے؟ کالا پانی کیا چیز ہے؟ انگریزوں نے اس دیش کو آزاد کرانے والے بہادروں کو سزا دینے کے لیے 1886 عیسوی سے 1906 کے بیچ ایک جیل تیار کی، ایک قید خانہ تیار کیا، جس کا نام رکھا سیلولر جیل۔ یہ جیل بنی کہاں؟ انڈمان نیکوبار میں، جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ بہت ہی تنگ کر کے جیل بنائی گئی۔ ایک 14 بائی کا روم بنایا گیا، یا اسی طرح سے 14-8 غالباً، میں بھول رہا ہوں۔ ایک روم میں ایک ہی سپاہی کو رکھا جاتا تھا اور انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ بھاری بھاری کام ان سے لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی وہ کام نہیں کر پاتا تھا تو انہیں بے دردی کے ساتھ مارا جاتا تھا۔ کھانے کے لیے جو کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس میں دھول اور مٹی ملی ہوتی تھی۔ انہیں سونے کے لیے نہیں بلکہ کھڑے کھڑے ہی ان کو رکھا جاتا تھا، بیڑیوں سے جکڑ کر کے۔ اس طرح کی بھیانک سزا ہمارے مسلمانوں نے بھی سہی ہیں، برداشت کی ہیں۔ بے شمار علماء کرام اور بے شمار وطن سے محبت کرنے والے مسلمان نے بھی یہ سزا کاٹی ہے، جن میں سے چند علماء کرام کے نام میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے مولانا احمد اللہ مدراسی رحمہ اللہ نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے، مولانا جعفر تھانی سری نے کالا پانی کی سزا برداشت کی ہے، مولانا عبد الرحیم صادق پوری نے کالا پانی کی سزا جھیلی ہے، مولانا محمود احمد دیوبندی نے کالا پانی کی سزا برداشت کی ہے، مولانا حسین احمد مدنی نے بھی کالا پانی کی سزا جھیلی ہے، مولانا فضل حق خیر آبادی نے بھی کالا پانی کی سزا برداشت کی ہے۔ آپ ایک کتاب کالا پانی کے سلسلے میں مولانا جعفر تھانی سری کی پڑھ لیں گے، جو کہ اردو میں ہے، جس کا نام ہے تواریخ عجیب، لیکن وہ مشہور ہو گیا بے کالا پانی۔ کالا پانی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہو گئی، جو کہ 83 صفحے کی کتاب ہے۔ پڑھیں گے عقلیں حیران ہو جائیں گی، آپ کی سسکیاں بندھ جائیں گی کہ کیسے کیسے مسلمانوں کو دشمنوں نے، ظالم انگریزوں نے مسلمانوں کو اور دیش کے لوگوں کو سزائیں دی ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کل گاؤں دیہات میں یہ بات مشہور ہے کہ اس دیش کو مہاتما گاندھی نے آزاد کیا ہے۔
اور بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا کہ یہ دیش تو باپو جی کا ہے، مہاتما گاندھی ہی کا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان کی محنت کو نہیں ٹھکراتا، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، مہاتما گاندھی کی عزت کرتا ہوں، ان کی قربانی کی تعریف کرتا ہوں، ان کی قربانی اور محنتوں کی قدر کرتا ہوں، اور لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی کی عزت کریں۔ مگر یہ کہنا کہ صرف اور صرف مہاتما گاندھی نے دیش کو آزاد کیا ہے، یہ بات اگر آپ تاریخ کے پس منظر پر، تاریخ کی روشنی میں آپ غور کریں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ مہاتما گاندھی جی کب پیدا ہوئے؟ میں ختم کر دیتا ہوں۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور مسلمان 1757 عیسوی سے انگریزوں سے دو ہاتھ کرنے لگے، انگریزوں کو دھول چٹانے لگے۔ مہاتما گاندھی جی پیدا ہونے کے 49 سال بعد 19 اپریل 1918 سے چمپارن سے انگریزوں بھارت چھوڑو والا آندولن چلانا شروع کیا، اور مسلمان 1757 عیسوی سے گویا آپ اگر جوڑیں تو 161 سال کا فاصلہ نظر آئے گا۔ مہاتما گاندھی کے آندولن چلانے سے پہلے مسلمان 161 سال پہلے مسلمان انگریزوں کو بھگانے کے لیے آندولن چھوڑ چکے تھے۔ تو سب سے پہلے آئے کون؟ مسلمان۔ اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد بھی تو گاندھی کے ساتھ تھے، خان عبد الغفار خان جو فرنٹیئر گاندھی کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ بھی تو مہاتما گاندھی کے ساتھ تھے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، اشفاق اللہ خان اور بیرسٹر آصف علی اور دیگر کیا کہتے ہیں ڈھیروں ہندو مسلم، سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر امبیڈکر، اسی طرح سے ڈھیروں ہندو مسلم کی کیا کہتے ہیں قربانی کو ٹھکرانا ہوگا اگر ہم کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے دیش کو صرف آزاد کیا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم آپس میں ہیں، بھائی بھائی، ایکتا کا راج چلے گا، ہندو مسلم ساتھ چلے گا، اس لیے کہ سب نے مل کر کے دیش کو آزاد کیا ہے، سب کا دیش ہے، کسی ایک کا دیش نہیں ہے۔